اب صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ چہرے کا پردہ ہو کتنا ہو. بعض جو ہیں خواتین وہ چادر کے ذریعے پردہ کرتی ہیں، بعض جو ہیں وہ لمبا کوٹ پہنتی ہیں، اوپر نقاب لیتی ہیں، بعض جو ہیں وہ اس میں ساتھ جو ہے وہ کالے چشمے بھی پہنتے ہیں، بعض جو ہیں وہ گلوز بھی پہنتی ہیں. اور جیسے جیسے ایک کا سٹیپ اپنا آگے جاتا ہے پردے کے پازیٹیو سائڈ پہ، وہ دوسروں کو بے پردہ خیال کرتی ہیں. اس میں حد اعتدال کہاں ہے اور شدت پسندی کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جس بات کی طرف غور کرنا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی عملی تصویر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے قائم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پھر وہ باتیں سیکھیں. یہی دراصل کسی بھی بات کو پرکھنے کا معیار ہے کہ کیا تھا. مولانا خان صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چہرے کا پردہ تھا. کچھ واقعات انہوں نے بیان کی. ایک واقعہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یاد آ رہا ہے. مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہی تھیں، تو حضرت عمر نے انہیں دیکھ کے فرمایا کہ اے ام ہانی میں تمہیں پہچان گیا ہوں. تو حضور نے اس سے استنباط یہ کیا ہے کہ انہوں نے ضرور گھونگھٹ لیا ہوا تھا، جو ان کی ظاہری قد و قامت تھی اس سے اندازہ لگا کر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. وگرنہ تو چہرہ اگر عام ہوتا تو چہرہ دیکھ کے تو کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ کون سامنے دیکھ کے کہنا میں نے آپ کو پہچان لیا. یہ کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کہہ کے اس کا بیان کرے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر زور دیا، اور جو قرآن کریم کی عین تعلیم ہے کہ چہرے کا پردہ بہرحال ہے، لیکن جیسا کہ بعض مجبوریوں میں بیان کیا ہے کہ وہ پردہ جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید آگے بات کروں گا. اصل میں سب سے بڑا جو مسئلہ آیا ہے وہ ایک خاص طبقے نے پردے کو اس قدر جو ہے وہ شدت پسندی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ گویا کہ عورت کو قیدی بنا دیا ہے، اور ان کا بازار میں جانا، ان کا تعلیم حاصل کرنا، اور ان کا گھر سے باہر قدم رکھنا، خواہ علاج کے لیے ہو خواہ سیر و تفریح کے لیے ہو، اس کو کلیتاً حرام قرار دے دیا. اور اس سے جو ہے وہ ایک قسم کی جو پردے پر جو اس کا جو تقدس ہے اس پر حملہ کرنے کا لوگوں کو، غیروں کو جو ہے وہ موقع ملا ہے. تو تشدد اور جو شدت پسندی ہے یہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ خدا تعالیٰ کے حکامات ہیں اس میں پھر کسی قسم کی مداحنت بھی نہیں ہونی چاہیے ہے، کسی قسم کی مصلحت بھی نہیں ہونی چاہیے ہے. مثلا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پڑھ دوں. حضرت بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کا یہ حکم کہ زینت کو چھپاؤ، اور سب سے زیادہ زینت کی چیز چہرہ ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانے کا حکم نہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پھر زینت ہے کیا چیز جسے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہم اس حد تک قائل ہیں کہ چہرے کو اس طرح چھپایا جائے جس سے صحت پر اثر نہ پڑے، یعنی باریک کپڑا ڈال لیا جائے یا عرب کی طرح نقاب بنا لیا جائے. عرب میں اسی طرح کا نقاب ہوتا ہے کہ آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چہرے کا نقاب ہے، باقی تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو بھی کوٹ پہننا ہے وہ اس قسم کا ہو کہ چست نہ ہو جس سے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، بلکہ ایک کھلا ڈلا سا. حضرت صاحب نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ جو ترکیوں کا جو ایک برقع ہے وہ پہننا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ تھوڑا کھلا ہوتا ہے اور کندھے سے لے کر پاؤں تک وہ ایک ہی سائز کا ہوتا ہے، جس سے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نہیں ہوتے. تو وہ تو بہرحال پہننا ہی پہننا ہے. جو چہرے کا پردہ ہے اس کے بارے میں حضرت صاحب نے بات بیان کی ہے. ہاں استثناء موجود ہے کہ اگر تو کوئی بیماری ہے، مثلا کسی کو سانس لینے میں کوئی تکلیف ہے، تو پھر جو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اور اگر جائز مجبوری ہے تو پھر استعمال ہو سکتا ہے. اگر کسی کو آنکھوں کا پرابلم ہے، نظر کا کوئی پرابلم ہے، یا دھوپ سے آنکھوں کو خراب ہونے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے تو چشمہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز تو تقویٰ ہے. اگر برقعے پہن کر بھی نظروں کی حفاظت نہیں کرنی تو پھر اس برقعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ آدمی تقوی پر بنیاد بناتے ہوئے جو میانہ روی ہے اس کو اختیار کرے اور اسی کو ہی اپنے پاس رکھے، اور یہ نہ کہے کہ اگر کسی نے کوئی بہت اعلیٰ قسم کا پردہ کیا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کہا جائے، یا کہہ لیں کہ کسی نے شدت پسندی پر مردوں نے اگر اپنی عورتوں کو قیدی بنایا ہوا ہے بعض مسلمان طبقے میں تو ان کو ٹھیک کہا جائے اور دوسروں کو غلط کہہ دیا جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی طریق درست نہیں ہے. جی افسر، اور یہ بھی جو آپ نے ذکر فرمایا یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ
پردے کے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہے، اگر اس کو آج خود جو ہے برقعے وغیرہ کو ایسا ڈیزائن والا اور پرکشش بنا دیں یا جسم کو ڈھانپنے کی بجائے وہ جسم کو نمایاں کرنے والا ہو، تو پھر تو اس کی وہ روح ختم ہوگی، بلکہ جو تریاک تھا پھر اس کو زہر بنا لیا، تو وہ تو اس روح کے خلاف ہے۔ اسلام کو یہ تو کوئی اصرار نہیں ہے کہ اتنے گز لمبا جو ہے وہ آپ کا کپڑا ضرور جسم پر پہنا ہونا چاہیے، یہ کہیں پر جو ہے گزوں کے حساب سے نہیں لکھا گیا کہ اتنا لمبا جو ہے۔ اس کا جو روح ہے، اس کی مقصد ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپنا چاہیے اور انسان کے وقار کو قائم کرنا چاہیے۔ اگر اس سے اپوزٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے اگر 10 برقعے بھی پہن کے انسان باہر نکل جائے تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہونے والا، اور نہ ہی اسلامی حکم کی اس سے پیروی ہو رہی ہے۔ اس روح کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برقعوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی بعض ایسے برقعے ہیں جس میں آستینیں نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو بالکل اسی طرح جس طرح ٹانگیں ننگی کر دی جائیں، جب بازو ننگے کر دیے تو پھر برقعے کا تو روح ختم ہو گئی۔ وہی آپ نے بات کی کہ برقعہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، نہ یہ کہ اس کو مزید اٹریکشن اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو ہے خزا یہ دیکھنے والی بات، خواتین میں قدرتی طور پہ یہ بات ہے کہ بناؤ سنگار کا شوق ہے، ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے، خواتین میں نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ اچھا لگے۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اور موجودہ صاحب نے جو جمعے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، ابھی ایسا فرمایا کہ کوئی حرج نہیں انسان اچھا لباس پہنے، لیکن جو ہے اس کے لیے دین کو پس پشت نہیں ڈال دینا، جو ہے ان چیزوں کو جو ہے دین کی لائن میں مطابقت رکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو مقاصد ہیں اگر اسلامی پردے کا حکم ہے تو اس کو عمل کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی روح کو قائم رکھتے ہوئے جو ہے وہ برقع پہننا ہے، نہ کہ برقعے کو ذریعہ بنا لیا جائے ان احکامات کو اڑانے کا اور ان کی خلاف ورزی کرنے کا۔ تو اچھا لگنا، فیشن کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں جب تک کہ وہ اسلام کے بنیادی احکامات سے متصادم نہ ہو۔ اگر ان سے ان کا تصادم ہے تو جو مرضی نام اس کا رکھ لیں آپ کہ جی برقع پہننا ہے، کوٹ پہننا ہے، فلانا کیا ہے، اگر وہ اس روح کو پورا نہیں کر رہا تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات۔ دین مقدم ہے ہر چیز جگہ پہ، وہ جو ہر چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انسان کو اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اور یہ ویسے انسان کو ذرا دیکھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے کہ وہ کس کو اچھا بن کے دکھانا چاہتا ہے اور اس سے اس کو کیا حاصل ہو جائے گا۔ 2-4 لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں، یا 8-10 اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں کہ یہ بڑا اچھا فیشن کر لیا ہے، جو آج کل ڈیزائن چل رہا ہے وہ پہن لیا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، تو ان کا اپنا معیار بیچاروں کا کیا ہے؟ آپ کن لوگوں سے داد چاہ رہے ہیں؟ کن سے آپ توقع چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھا سمجھیں؟ اگر اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، ان کا قائم کردہ نظام جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا آپ کو، اور وہاں آپ اچھے نہیں بنتے، اور 2-4 لوگ جو فیشن کے دل دادا ہیں، جو دکھاوے کے دل دادا ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا اور آپ اس پر خوش ہو جائیں، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہوگا۔